السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ عرصے سے مراد یہ ہے کہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ ہی سمجھ لیں، کہ وہاں سے جلسہ یو کے ہوتا ہے جو جماعت احمدیہ کا، تو وہ اس کی جو ابتدائی انتظامات میں رپورٹنگ ہو رہی تھی ٹی وی پہ، ایم ٹی اے پہ، تو وہ مائک والا نوجوان گئے ایک صاحب کے پاس کہ اچھا جی اب ہم آپ سے ملواتے ہیں، یہ افسر جلسہ سرانہ ہیں یا افسر جلسہ گاہ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان انتظامات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ کوئی وڑائچ صاحب تھے یا چیمہ صاحب تھے یا باجوہ صاحب، ان تینوں میں سے کوئی، بارہ مجھے حافظے میں نہیں ہے اس وقت تازہ، لیکن مصروف تھے اپنے کاموں میں، ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھر رہے تھے۔ تو وہ آئے، چونکہ وہ ان کا مائکروفون میگا فون جو سامنے ایم ٹی اے کا مائک تھا، تو احتراماً آ گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور لوگ مصروف ہیں اور میں بھی مصروف ہوں، تو ہم انتظامات کو پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں، ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، اور بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں خدا حافظ۔ یہ کہہ کے تو وہ وہاں سے چلے گئے، اور آڈینس بھی اور وہ مائک والے بھی جو ہیں لڑکے، وہ منہ دیکھتے رہے کہ وہ کام میں اپنے جتے ہوئے تھے، انہیں کچھ بتانے کا فرصت ہی نہیں تھی، کیونکہ جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا اپنا ایکسپوئر کے چکروں میں پڑ نہیں سکتے۔ عرصے بعد، یعنی وہ تو خیر ایک ہمارا اس زمانے میں زیادہ مختصر ہوتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل کے کچھ اور زیادہ ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک سوچ ہے جو لے کے چلتی ہے انسان کو کہ بھئی آئی ایم ان ٹو سم تھنگ، مجھے کچھ کرنا ہے اور ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ یہ پرانے دور کی ہم نے بھی کوئی 20 سال پہلے ہی کی یا 15 سال پہلے کی نظم تھی، تو وہ میں اس پروگرام کے چلے اینڈ میں اس کے کچھ مصرے بھی عرض کر دوں گا۔ مگر سر دست ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ جرمن چانسلر کے حوالے سے گردش کر رہی ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، تو اس کا جو اردو ورژن ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ پہلے میں پڑھ کے عرض کر دوں چند لائنیں جتنا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس سے ملتی جلتی بات بھی جو ممکن ہے وہ کرتے ہیں۔ 15 جنوری 2021 کو جرمنوں نے جو کیا وہ نارملی ایسا کرتے نہیں ہیں۔ 16 سال بلا شرکت غیر اقتدار کے بعد جرمنی کی چانسلر اینجلا میرکل کی پارٹی کرسچن ڈیموکریٹک یونین نے CDU اگلا لیڈر چننے کا اندیا دے دیا۔ 15 جنوری کو اس دن جرمنوں نے وہ کیا جس کی توقع ان سے کم ہی کی جاتی ہے۔ ٹھنڈے پتھر روکھے جرمن اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجاتے رہے۔ یہ تالیاں 6 منٹ تک بجتی رہیں اور بہت سے لوگوں کے چہرے جذبات کی تپش سے گلنار ہوئے اور بہتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مشرقی جرمنی کے ایک پادری کی بیٹی، کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی حامل، 8 کروڑ جرمنوں کی قائد اور دنیا کی سب سے طاقتور عورت اینگلا کی کل کمائی یہی تالیاں تھیں۔ اس کے 16 سال کمال کے سال تھے۔ قیادت اور اختیار کے ان تمام برسوں میں کوئی مالیاتی سکینڈل نہیں بنا۔ دنیا کی سب سے بڑی مالی قوتوں میں سے ایک اور 4000 ارب ڈالر GDP کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اینجلا نے کوئی بندر بانٹ نہیں کی۔ اس کا کسی پاناما سکینڈل میں نام نہیں آیا۔ اس نے کوئی پلاٹ الاٹ نہیں کروایا، کوئی جہاز رولز رائس نہیں خریدی، سیف ہیونز میں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولا، کوئی بھاشن نہیں دیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے کوئی پوز نہیں بنائے، نام کے ساتھ کوئی خادم اعلیٰ نہیں لگایا، نہ نیا جرمنی بنانے کا وعدہ کیا۔ 16 سالوں میں تقریباً 1500 ارب ڈالرز کا GDP میں اضافہ کیا۔
اپنا کام کیا اور بس۔ اینجلا نے قرآن نظر آتش کرنے کی تحریک کی شدید مذمت کی، جس پر بہت تنقید ہوئی۔ ترکی کے دورے کے دوران اس نے کہا اسلام اور جرمنی ایک ہیں، جس پر طوفان برپا ہو گیا۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران جب عرب بھائیوں نے شامیوں پر دروازے بند کر دیے اور لاکھوں شامی خاندان بحیرہ روم کی بے رحم لہروں میں کود کر سلامتی کی تلاش میں نکلے، تو اینجلا نے پورے 10 سال 1 ملین مہاجرین کو جرمنی میں خوش آمدید کہا اور شدید مخالفت کے باوجود پچھلے 5 برسوں میں انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ یہ میں اینجلا پڑھ رہا ہوں تو یہاں پر جو لوکل تلفظ ہے وہ اینگلا ہی بولتے ہیں، وہ جیم جو جہاں جی آتا ہے اس کو گاف سے ہی بولتے ہیں، جینیفر سٹراسے کو گینفر سٹراسے ہی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں لکھا ہوا بھی اینگلا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اینگلا ذرا اردو میں پڑھتے ہوئے اجنبی لگتا ہے، اور انگریزی میں بھی ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ اینگلا کے فیشن پر تنقید ہوئی اور پیرس والوں نے اسے دیہاتی پھوہڑ عورت کہا۔ ایک عورت 18 سال تک ایک ہی انگرکھا پہنتی رہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک پریس کانفرنس میں تو ایک خاتون جرنلسٹ نے پوچھ ہی لیا، میڈم چانسلر آپ پچھلے کئی برسوں سے لگتا ہے ایک ہی سوٹ پہنے جا رہی ہیں، کیا دوسرا نہیں ہے؟ اس کو جواب ملا کہ میں سرکاری نوکر ہوں، کوئی ماڈل نہیں ہوں۔ ایک اور پریس کانفرنس میں اس سے پوچھ لیا گیا کہ آپ کے گھر میں کتنی خادمائیں ہیں، کھانا وانا کون پکاتا ہے؟ جواب ملا کہ میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، نہ ہی مجھے ضرورت پڑتی ہے، میں اور میرا شوہر مل کر سارا کام نپٹا لیتے ہیں۔ ایک اور صحافی نے مزید تجسس کا اظہار کیا کہ کپڑے کون دھوتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ جواب ملا میں کپڑے جمع کر کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہوں، میرا شوہر مشین چلاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام رات کو بغیر کسی شور شرابے کے کریں تاکہ ہمارے پڑوسی پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے اضافہ کیا کہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ میری حکومت کی کارکردگی پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ ذاتی دلچسپیوں اور گلیمرس قسم کے اور گلیمرائز کرنے کے سوالات کے۔ اینجلا برلن کے ایک عام سے فلیٹ میں پچھلے 20 برس سے رہتی ہے۔ اقتدار کے 18 برس میں بھی اس کا پتہ نہیں بدلا، ایڈریس وہی رہا۔ وہ کسی ولا میں منتقل نہیں ہوئی، نہ ہی کسی سوئمنگ پول اور باغ والے گھر کی مالکن بنی۔ اس کی واپسی بھی اسی فلیٹ میں ہوئی۔ پچھلے 20 برس میں اینجلا کی ٹکر کا کوئی لیڈر مردوں میں یا عورتوں میں سیاسی طور پر دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم اور دنیا کو بہت کچھ نعرے اور بڑکیں مارے بغیر لوٹایا ہو اور واقعی کچھ کر کے دکھایا ہو۔ اینجلا مرکل آپ یاد رکھے جانے کے قابل ہوں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ یہ تحریر کس کی ہے، لیکن جستہ جستہ ایک کسی صاحب نے بھی اس کو مرتب کر کے سوشل میڈیا پر ڈالا، اس کی انگریزی بھی ہم نے ٹویٹر پہ دیکھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے بھی لکھی، اس کے جو مندرجات ہیں اور اس کا جو کانٹینٹ ہے اس میں سے کسی چیز سے اختلاف کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ میرے ساتھ جب میں آیا تھا جرمنی میں پہلے ہی سال، تو یہی ہوا کہ پہلے تو میں نے یہاں کیا ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں کنٹمپریری کیا صورت حالات ہے اور آئندہ کدھر کو جائے گی بات، اس پہ ایک ناول میرے ہتھے چڑھ گیا اور اتفاقاً ہی ملا، لیکن پھر میں نے
اس کے ساتھ متعلقہ باقی چیزیں بھی جو تھیں، کین فولٹ کی ٹریلوجیز وہ خرید کے پڑھیں اور رکھ لیں کہ آئندہ اگر مجھے 70-80 سال کی ہسٹری میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں بات جا رہی ہے اور کدھر سے چلتی آ رہی ہے، کیا کیا تھیریز اور کنسپیریسیز تھیریز اور کون سے تھیسز اور اینٹی تھیسز جو ہیں وہ باہم برسرے پیکار رہے ہیں، تو وہ ایک 1000 صفحے کے ایک ناول میں سمجھ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو یہاں کی ڈرائیونگ سیٹ پہ جیسا انہوں نے لکھا، جو بیٹھی ہوئی خاتون تھیں، جب میں آیا تھا تب بھی تھیں، ابھی بھی ہیں، چلی جائیں گی اب کچھ وقت تک، لیکن ہنسی خوشی جائیں گی اور اپنی مرضی سے جائیں گی، اور پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا بھریا میلہ چھوڑ کے جائیں گی۔ تو اس وقت ان کی بائیوگرافی کے طور پر ایک کتاب پہلے جرمن زبان میں تھی، جو مجھے اس وقت اس حد تک نہیں آتی تھی کہ میں وہ وہیں سے پڑھ کے سمجھ بھی سکوں، تو بسد کوشش مجھے اس کا انگریزی ورژن دستیاب ہوا، اور یہ کتاب پھر مجھے اینجلا میرکل کی آٹو بائیوگرافی کے طور پر ملی۔ اس میں سے ایک نظر گزرے اور رکھی ہوئی ہے ابھی بھی ساتھ، اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو اس زمانے میں پاکستان سے ایک سینئر دوست سے بات کرتے ہوئے ذکر ہوا کہ اس کا اردو ترجمہ کر دیا جائے، اور میں نے کہا یہاں سے میں کرتا جاتا ہوں، آپ قسط وار چھاپتے جائیں اس کو۔ تو بندے تو خیر وہ ٹھیک ہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ بس رہنے دیں، ابھی یہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں، لوگوں کی دنیا کی ترجیح بدل جائے گی، تو آپ کا وقت، اس کی بجائے آپ کوئی اور آرٹیکل لکھا کریں۔ تو میں نے خیر ان کو پھر اور آرٹیکل تو کیا لکھ کے بھجوانے تھے، لیکن انتظار کیا کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن میں، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ ان خاتون نے جو کر دکھایا ہے، اور جس طرح وہ جو ایک سسٹم کے تابع ہیومینیٹیرین اپروچ کو دوسری تمام اپروچز کے اوپر حاوی رکھ کے وہ لے کے چلتی نہیں ہیں، تو وہ چلتی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر یہ جب کوئی سوشلی یا پولیٹیکلی اچھا اور بڑا اور مستند کام کرتے ہیں تو اس کا احسان نہیں دھرتے، بس کام کر کے ذرا سا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک سائی آف ریلیف کے طور پر ایک احساس تسکین کے ساتھ ایک پرسکون سی سانس لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی کو کوئی اتنا تھیٹریکلی اور اتنا ہر وقت تماش بینی کے طور پر نہیں لیتے، زندگی کو ذمہ داری کے طور پر لیتے ہیں، اور ذمہ داری جب ادا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں شکر ادا ہوگی۔ شکر کا ایز سچ وہ مفہوم ہو یا نہ ہو ان کے دل میں جو عام طور پر ہم لوگ لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی بیئرنگ میں ایک تشکر کے ساتھ چل سو چل کے پروسیس میں جاری رہتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس رائٹ اپ کو لکھنے والے دوست نے بھی یہی تفصیل لکھی، کیونکہ جس وقت ہم تو ابھی اس وقت آئے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ فرانس میں خاکے اور اس تماشوں کی وجہ سے پورے یورپ کی اور بلکہ ویسٹ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنی ہیومن چین بنا کے، اور وہاں پہ پیرس میں ایک شو آف تھا، ایک مظاہرہ تھا، اور وہ طاقت کا مظاہرہ تھا، تو وہ کرتے وقت ہوا جہاں پہ نیکسٹ ڈور تھا، ہر طرف سے بارڈر لگتے ہیں، لیکن ان کا جو اس وقت میں نے سٹیٹمنٹ دیکھا تھا اور سنا تھا اور پڑھا بھی تھا، وہ یہی تھا کہ مجھے ارد گرد کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے غرض نہیں ہے۔ اپنی ایڈمنسٹریشن کو اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز میں جو انہوں نے ایز اے چانسلر پیغام دیا تھا وہ یہی تھا کہ جو ہو رہا ہے اس کے کیا سیٹ بیکس ہوں گے، اس کے کیا ہڈن ایجنڈاز ہیں، یہ ساری چیزیں اینجلا میرکل نے کہا میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اپنی پولیس اور اپنی انتظامیہ اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جرمنی کی جیوگرافیکل باؤنڈریز میں کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی نام پر کسی یہاں کے رہنے والے عارضی رہائش یافتہ یا دوسرے مستقل رہائشی کسی بھی اوریجن کے انسان کو اس کی
اوریجنز کی بنیاد پر، اس کی ریلیجس اور عقائد کے ایفیلیشن کی بنیاد پر اس کی جان، مال، عزت کو تحفظ ملنا چاہیے اور کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔ جو بیل کا کام ہوتا ہے ہل چلانا، گھوڑے کا کام ہے بھاگنا، پولیٹیکل انتظامیہ کا کام ہے کہ وہاں کا سیاسی بندوبست ایسا کر کے رکھنا، اور سیاسی انتظامیہ کا اور ایڈمنسٹریشن کا اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کام ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر کے ملک اور قوم کا جو جغرافیکل خطہ ہے اس کو لیویبل بنانا، رہنے کے قابل رکھنا، یہ کام ہے ان کے۔ اسلام کا تحفظ اور چوتھے ملک میں بیٹھے ہوئی چیزوں کے جو تحفظ ہیں وہ ان کا کام نہیں ہے۔ اسلام کا تحفظ، جس نے اسلام بھیجا تھا دنیا میں قرآن کی شکل میں اور اپنے رسول کی صورت میں، اس نے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ میں اس ذکر کو نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھریٹس آئے تھے، فزیکل تھریٹس بھی اور ان کے دین کو تھریٹس بھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن طریقے پہ ساتھ فرما دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہے جو تجھے بچائے گا انسانوں سے۔ اور بچانے کی جو موڈ تھا وہ وہی تھا جو غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ اپنے ساتھی کو کہا کہ ڈرنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ میت خداوندی ہے جو تعلق باللہ ہے، جو ضمانت بنتا ہے بچانے کی۔ نعرے بازیاں اور اسلامسٹ جو دھڑے بندیاں اور اسلام پسندیاں اور ان اسلام پسندیوں کے نام پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اکاؤنٹ سیٹلنگ، یہ نہ دین کو بچانے کا کبھی ضمانت بنی ہے، نہ ملکوں کو، نہ قوموں کو، کبھی اس کا ایک جگہ پہ کوئی مثال نہیں ہے۔ قومیں، ملک، باشندے، خطے، اگر ان کو تحفظ ملتا ہے تو وہ اس طرح بے نفسی کے ساتھ خدمت کرتے چلے جانے والے انسانوں، ان کی لیڈرشپ اور ان کے عمومی رویوں سے لانگ ٹرم تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ اب لوگ ایک حیرت کے طور پر وہ کہانی کے طور پر بتاتے ہیں جی وہ برلن میں فلیٹ ہے، ادھر وہ رہتی ہیں، ادھر سے وہ شاپنگ کرنے، گروسری کرنے چلی جاتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، بہت بڑی، ٹھیک ہے، ایک ان کی بھی وہ چانسلر ہیں تو وہ اس کا انتظام انہوں نے رکھا ہی ہوگا، اس کا ان کا حفاظت کا بھی، اور ظاہر ہے ان کے اپنی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ادارے ہیں جس طرح آپ کے ہیں، سب کے ہیں۔ لیکن جو جنرل بات ہے، ہم انجلا میرکل کے سیکیورٹی میکنزم کے اس لیے قائل ہیں اور اس لیے وہ اپنے فلیٹ میں یا اس طرح رہنا افورڈ کر لیتی ہے کہ ہمیں کبھی احساس عدم تحفظ نہیں ہوا۔ میں نے پچھلے 6-7 سالوں میں رات کے 2 بجے بھی اٹھ کے واک کیے، رات کے 3 بجے بھی خیال آیا تو ہم باہر ٹہلنے نکل گئے ہیں، 10 بجے بھی گئے ہیں، دن میں بھی گئے ہیں، رات کو بھی گئے ہیں، ہر علاقے میں جاتے ہیں۔ سفر کے دوران بعض دفعہ نیویگیشن نے ایک ایسی سڑک دے دی جو بالکل سیکلوڈڈ سی اور اکیلی اور خالی سڑک تھی۔ برلین سے واپسی پہ ایک دفعہ ہم وہ نیویگیشن جس طرف لے گیا ہم چلے گئے، جب جا کے دیکھا تو وہ کوئی 35-40 کلومیٹر تک وہ سنگل سڑک تھی، یوں سمجھیں کہ آپ لالیاں سے ترکھانہ والا اور وہ اس سڑک پہ چڑھ گئے ہیں، چھوٹی سڑک تھی بالکل۔ میں اور ہمارے ایک دوست تھے ساتھ، تو رستے میں نہ اس پہ ظاہر ہے اس طرح سے وہ اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوں گی، ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی، ایک ہماری کار جا رہی ہے، درخت ہیں، جنگل ہیں، پتہ نہیں کون سی آبادی ہے، کیسے لوگ ہیں، لیکن 35-40 کلومیٹر کا سفر تھا تو ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ بالکل سناٹا بھی ہے، دور دور تک سوائے کار کی ہیڈ لائٹس جہاں تک جا رہی ہیں اس کے علاوہ روشنی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن خوف بھی کوئی نہیں ہے۔ خوف اس لیے نہیں ہے
کہ کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کسی نے گڈی ڈک کے تو لوٹ لیا تو مار دیتا ہے، تو گن پوائنٹ پہ یہ کر دیا تو گن پوائنٹ پہ وہ کر دیا۔ پھر اسی طرح ہمارے ایک دوست جو یہاں کسی یورپین یونین کے تحت کسی ٹریننگ پہ آئے ہوئے تھے، پولیس افسر تھے، تو وہ 1-2 دن کے لیے ہمارے پاس بھی آئے فرینکفرٹ میں۔ تو رات ان کے قیام کے دوران ہم انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی، جیسے شام کو ٹہلتے ٹہلتے تو وہ قریب ترین پیٹرول پمپ جو تھا وہ کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جو کہ رات کو کھلا ہوتا ہے۔ تو ہم وہاں تک ٹہلتے گئے، ادھر سے لے کے جو بھی چیزیں چاہیے تھیں وہ، اس کے بعد پھر واک کرنے نکل گئے، اور کسی دوسری طرف سے ہوتے ہواتے تو ہم کوئی رات کو 3.5-4 کلومیٹر واک کرتے کرتے ٹہلتے ٹہلتے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر ضلع کا افسر ہوں پولیس کا، لیکن میں وہاں پر رات کے 1:30-2 بجے اس طرح وداؤٹ سیکیورٹی، اتنے احساس تحفظ کے ساتھ کہ بندہ تو بندہ، اس کے الفاظ تھے، وہ کہتا ہے ہمارے اوپر کوئی کتا تک نہیں بھونکا، اس تحفظ کے احساس کے ساتھ میں وہاں اپنے جہاں کا میں پولیس افسر ہوں وہاں پہ بھی نہیں پھر سکتا۔ اور یہاں تو ہم مطلب ہے کہ میں ایک غیر ملکی تھا اور وہ بھی غیر ملکی، لیکن ہماری جان مال عزت کو کوئی تھریٹ نہیں تھی۔ یہ جو اس وقت مدینہ کی ریاست کا نام نعرہ لگا کے تو چل پڑے ہیں، اور ان کو تقریباً کوئی ہفتہ نہیں جاتا کہ وہ اس کو رینیو نہ کرتے ہیں، ریاست مدینہ کو۔ انہوں نے وہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ایک اکیلی عورت سفر کرے گی اور حضر موت تک جائے گی، اور اسے سارے رستے سوائے خدا کے اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، وہ جو تحفظ کی اور سیکیورٹی کی فضا تھی، اور وہ جو لا اینڈ آرڈر کی 1,500 سال پہلے جس کی خوشخبری اور جس کو علامت بنا رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، گورننس کی اور پالیٹکس کی، فیئر گورننس اور ایگزیمپلری پالیٹکس کی، وہ دکھائیں وہاں پہ، وہ آپ وہاں پہ۔ ایک اور دوست آئے ایک عرصے کے بعد یہیں پہ ایک ٹریننگ پہ، تو ان کے ساتھ ہم گھومنے پھرنے ظاہر 2-3 دن ہم اکٹھے رہے۔ تو یہاں کے اس ماحول کو کہ جس میں آپ واک بھی کر رہے ہیں، جس میں آپ ڈرائیو پہ بھی جا رہے ہیں، آپ سارے ملکوں سیریں کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور آپ کو نہ کسی نے جگہ جگہ روک کے یہ پوچھا کہ آپ کی گاڑی، ہاں بھئی کاغذ کتھے جے، کتھے چلے ہو، کتھوں آئے ہو، آپ پاکستان کا سامنے لے آئیں تصور۔ ہم نے ان دوست کو کہا ایسے ہی برسبیل تذکرہ، میں نے کہا کیا خدمت؟ کہتے خدمت یہ ہے کہ میرے پاس صرف 3 دن چھٹی ہے، باقی میرے یہاں ٹریننگ کے ڈیز ہیں، ان 3 دنوں میں میں چاہتا ہوں کہ کار میں ہی سوئیں اور مجھے صرف سیاری کرواتے ہیں آپ۔ تو ہم نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم بھی راضی ہیں اسی بات پہ۔ تو وہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے 3 دن 72 گھنٹے میں جرمنی، ود ان جرمنی اور بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان اور ہالینڈ، ان ساری جگہوں کو کور کرتے کرتے 3200 کلومیٹر ہم نے 72 گھنٹے میں سفر کیا۔ ہمیں نہ کسی نے روکا، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کے منہ میں دانت کتنے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی تھریٹ کوئی نہیں تھا۔ یہ جو میں نے ایک آدھ دفعہ محاورتاً عرض کیا تھا نا کہ بوئے میں آئی جانجتے ونوں کڑی دے کان، کہ جب وہ بارات آ جاتی ہے اس وقت کان چھیدنے بیٹھتے ہیں کڑی کے۔ یہ جس وقت کچھ واقعے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں لو جی اب وہ ڈبل سواری پہ پابندی لگ دو، فلاں جگہ پہ وہ پکٹنگ کر دو، ادھر سے گزرنا نہیں ہے، یہ روٹ بند کر دیں یہاں سے۔ اس طرح تھوڑی سیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ یہ اینجلا میرکل نے اپنی رہائش اسی فلیٹ میں رکھ کے بتا دیا کہ سیکیورٹی اس طرح ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کی چادر تنی ہوتی ہے، احساس تحفظ عام آدمی تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں اس سے پہلے کہ وہ اینجلا میرکل کے رخصت ہو جانے والی
جو اجازت لے لینے والی کیفیت تھی، اس پہ میں نے اپنی ایک نظم کے چند مصرے کہے تھے. میں پہلے ایک دوسرا ڈائمنشن بتا دوں کہ کسی نے گاڑیوں کا ذکر ہوا تو میں نے کہا یہاں پر ہر کسی کے پاس جو چاہے اچھی سے اچھی گاڑی اویلیبل ہے، لیکن گاڑی لینا ضرورت کے تحت ہے. گاڑی لینا گاڑی کے ذریعے باقی پبلک کو تھریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میری ضرورت جو ہے یہ کار پوری کر رہی ہے، اور مجھے کسی اس سے بڑی کار والے کے تھریٹ کوئی نہیں ہے. کہ جہاں رائٹ بیفور لیفٹ والا اصول ہے، تو دنیا کی مہنگی ترین کار والا آدمی بھی جو ہے وہ میرا حق وائیولیٹ نہیں کر سکتا، صرف اس بنیاد پر کہ میرے پاس پورشے یا رولز رائس ہے. اور پیڈسٹرین کے لیے زیبرا کراسنگ پہ بغیر کار کے بھی میں کھڑا ہوں تو میرا حق فائق ہے، اور میرے حق کو آنر کیا جائے گا. جب یہ فضا بن جاتی ہے تو کمپلیکس کے ساتھ اور احساس کمتری اور احساس برتری کے تحت کاروں کی خریدنا، اور وہ جو جس طرح وہ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ بچے سے لینڈ کروزر چلوائی جا رہی ہے اور وہ وائرل ہوئی ہیں وہ ویڈیوز. یہ چیزیں جو ہیں ان سے اگر ہے نا کہ وہ الناس علی دین ملوکہم، کہ پبلک تو اپنے بادشاہوں اور اپنے لیڈرز کے دین پر ہی ہوتی ہے. تو یہاں کی لیڈر جو تھی، بادشاہ جو تھی، اس کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، تو یہاں سارے کا یہی حال ہے. اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، سارے خوش ہیں، کسی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اپنے منہ دھیان جاتے ہیں، اور اگر کہیں کسی سے آمنا سامنا ہو تو اسمائل بھی دیتے ہیں، اگلے کا حق بھی ادا کرتے ہیں، پیڈسٹرن کو بتاتے ہیں کہ آپ کا حق ہے. اور بعض دفعہ اس کو نہ پتہ ہو، غیر ملکی ہو، تو اس کو ایسے کر کے سلیوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ پہلے چلے جائیں. یہ ہیں جناب طریقے مدینے بنانے کے، اور مدینے کے فیض جو ہیں وہ عام پبلک تک پہنچانے کے. وہ توفیق ملنی کوئی نہیں، نعرے جنہیں مرضی مار لو. اب وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے ایک بند پیش کر دیتا ہوں کہ ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. ہمارے کچھ ادھورے خواب اور کچھ نامکمل سے حقائق ہیں. بہت سے ان کہے اور ان سنے موہوم لمحے ہیں، جو اپنے مول میں جانا، جو اپنے تول میں جانا، بڑے ہی جان لیوا ہیں مگر سب کچھ پہ فائق ہیں. وہ لمحے خود سے چن کر اب تمہارے نام کرنے ہیں. ہمیں تم اب اجازت دو، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں. فی امان اللہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. خوش رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.